صحت جسم کے لیے، ہماری مادی زندگی کے لیے، لین دین کے لیے ہمیں ضابطۂ اخلاق عطا فرمایا ہے۔ اب یہاں پر ایک خاص بات جو مد نظر رکھنی ضروری ہے کہ ٹھیک ہے ہماری زندگی کے دو پہلو ہیں، مادی اور مانوی، لیکن ہمیں اپنی اس زندگی کے مادی پہلو کو مانوی یا روحانی زندگی کی تباہی کا ذریعہ نہیں بنانا چاہیے۔ یعنی رزق حلال ظاہر ہے اللہ کا کرم ہے، رزق حلال عبادت ہے، لیکن اگر ہم یہی غصب کرنے لگے، ہم کرپشن میں پڑ جائیں تو اس سے ہماری روحانی زندگی تباہ ہوتی ہے۔ تو خداوند عالم نے ہمیں کچھ ضابطے دیے ہیں کہ دیکھو جب تک تمہاری مادی زندگی تمہاری روحانی زندگی کے ارتقاء کا سبب بنتی ہے، تمہاری روحانی زندگی کی صحت کا سبب بنتی ہے، اس وقت تک اللہ کا فضل و کرم ہے۔ اور جب تم مادی زندگی کی آسائشوں کی وجہ سے، تعیشات کی وجہ سے، خود غرضیوں کی وجہ سے روحانی زندگی کو تباہ کرنے لگو تو یہ قابل مذمت ہے۔ اللہ کے نزدیک یہ جو ہے یہ گناہ ہے، یہ عذاب خداوندی کو دعوت دینا ہے۔ تو اب خواتین گرامی ہمیں مادی ضروریات کے لیے بھی دعائیں سکھائی گئیں۔ ہم ائمہ کی دعائیں دیکھیں، رزق کے لیے بھی دعا کی ہے، اولاد کے لیے بھی دعا کی ہے۔ کلام پاک میں بھی پیغمبروں نے رزق کی کشادگی بھی چاہیے، اولاد کی کشادگی، اولاد کے لیے بھی دعا کی ہے، مشکلات کے حل کے لیے بھی دعائیں کی ہیں۔ لیکن ایک بات مد نظر رکھنی چاہیے کہ ان دعاؤں کا اسلوب کیا ہے، کہ وہ دعائیں وہ ہیں جن سے روحانی زندگی کو تقویت حاصل ہوتی ہے، روحانی ارتقاء کا ذریعہ بن جاتی ہیں۔ اب ظاہر ہے یہ موضوع تفصیل سے ہم آگے جب ہم ان دعاؤں کا تجزیہ کریں گے تو میں بیان کرنے کی کوشش کروں گی، لیکن سورہ فاتحہ کے حوالے سے ہم نے آج کے ذکر کو شروع کیا۔ سورہ فاتحہ ہمیں کیا سبق دے رہی ہے؟ سورہ فاتحہ سے ہم یہ سبق حاصل کرتے ہیں کہ سب سے بہتر دعا، سب سے عظیم دعا جو خداوند عالم نے خود تعلیم کی ہے اپنے بندے کو، وہ ہدایت کی دعا ہے، اہدنا الصراط المستقیم۔ اب خواتین گرامی ہمیں ہر دعا یاد رہتی ہے، لیکن اہدنا الصراط المستقیم پہ اکثر ہمارا دماغ جو ہے غیر حاضر ہو جاتا ہے، حالانکہ سب سے بڑی دعا خداوند عالم نے یہ بتائیے۔ دیکھو ہدایت سب سے بڑی چیز ہدایت ہے، جسے خداوند عالم نے ہدایت عطا کر دی اسے سب سے بڑی نعمت عطا کر دی، اس لیے کہ ہدایت پر تمہاری اخروی زندگی کا دار و مدار ہے۔ اور اخروی زندگی سے کیا مطلب ہے کہ یہ زندگی تو فانی ہے، وہ زندگی جو ہمیشہ باقی رہنے والی ہے اس کا دار و مدار ہدایت پہ ہے۔ تمہیں ہدایت جب ملتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے تمہیں اس دنیا کی خیر بھی خداوند عالم نے عطا کر دی، آخرت کی خیر بھی خداوند عالم نے عطا کر دی۔ صلوات بر محمد علیہ۔ تو اور خواتین گرامی ہم ائمہ کی دعاؤں سے بھی یہی سب سے بڑا سبق حاصل کرتے ہیں کہ سب سے بہتر دعائیں وہ ہوتی ہیں جو ہم اپنی روحانی زندگی کے لیے مانگتے ہیں۔ ڈاکٹر علی شریعتی کا ایک قول ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ دعا موجودہ زندگی کی ضرورتوں کو حاصل کرنا یا طلب کرنا نہیں ہے، یعنی دعا محض یہی نہیں ہے کہ آپ موجودہ زندگی کی ضرورتوں کو طلب کرتے رہیں، بلکہ شریعتی کہتے ہیں دعا بلند پایا زندگی کی بلند تر ضرورتوں کی خواہش رکھنا ہے۔ یعنی دعا کے مطلب یہ ہے کہ آپ کی جو ایک بلند تر زندگی ہے، بلند تر روحانی زندگی ہے، اس میں آپ کو کن باتوں کو طلب کرنا ہے۔ اور پھر اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ دعا ایک پیاسی اور دلدادہ روح کا ابدیت کی طرف معراج ہے، کہ ایک ایسی روح جو اللہ کے رضا کی پیاسی ہو، ایک ایسی روح جو اللہ سے عشق کرنے والی ہو۔ دعا جو ہے وہ ایک ذریعہ ہے اس روح کے معراج حاصل کرنے کا۔ اور پھر شریعتی کہتے ہیں دعا انسانی روح کا اس چوٹی کی طرف سفر ہے، دعا انسانی روح کا اس چوٹی کی طرف سفر ہے جو ابدیت سے ملی ہوئی ہے۔ پھر اسی طرح سے ایک اور موقع پہ کہا کہ دعا عشق الہی کی تجلی ہے، یعنی دعا محض اپنی چھوٹی موٹی ضروریات کو ہی حاصل کرنا نہیں بلکہ اپنی زندگی کو سنوارنے کا ذریعہ ہے، ان چیزوں کو طلب کرنا ہے جن پر ہماری ابدی حیات کا دار و مدار ہوگا۔
ان چیزوں کو طلب کرنا ہے جو خداوند عالم کی نظر میں سب سے زیادہ پسندیدہ، سب سے زیادہ بہتر ہیں، جس کی کلام الہی ہمیں ظاہر ہے کہ ہدایت کرتا ہے۔ صلی اللہ علیہ محمد علیہ کہ دعا جو ہے عشق الہی کی تجلی ہے۔ ہم دعا اس وقت مانگتے ہیں اور وہ دعا سب سے زیادہ مبارک ہوتی ہے جب اللہ کا عشق ہمارے دل میں جلوہ فگن ہوتا ہے، جب اللہ کے عشق کا نور ہمارے دل میں پھیلتا ہے۔ اور پھر کہا گیا قول معصوم ہے کہ دعا بہترین عبادت ہے، یعنی بہترین عبادت جو کہا گیا وہ کہا کہ دعا یہ جو ہے یہ تمہاری بہترین عبادت ہے۔ اب خواتین گرامی، ہم اسی نقطے کی وضاحت چاہیں گے کہ دعا آخر بہترین عبادت کیوں ہے، دعا کو سب سے افضل عبادت کیوں کہا گیا ہے، آخر دعا کے کون سے پرتوں ہیں، کون سے پہلو ہیں کہ جس کی وجہ سے ہمارے امام یہ کہہ رہے ہیں کہ اس سے بہتر اور کوئی عبادت نہیں ہوتی۔ اب پہلی بات تو یہ ہے، پہلا نقطہ تو یہ ہے کہ دیکھیے دعا ایک خطاب ہے، یعنی ہم دعا مانگتے ہیں تو اللہ سے خطاب کرتے ہیں، اللہ کو مخاطب کرتے ہیں، اللہ سے گفتگو کرتے ہیں۔ اور اسی لیے جیسا میں نے عرض کیا تھا کہ سورہ فاتحہ بھی دعا ہے، اور ہم اسی حیثیت سے اس کے اسی پہلو کو اینالائز کرنے کی، اس کے اسی پہلو کی وضاحت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ جو سورہ فاتحہ ہے جو دعا کے فارم میں بیان کی گئی ہے، جو دعا کے اسلوب میں ہمیں تعلیم دی گئی ہے، تو اب اس میں آپ ایک بات پہ غور کیجئے کہ اس سورے کا اسلوب باقی تمام سوروں سے مختلف ہے۔ یعنی باقی تمام سوروں میں اللہ بندے سے خطاب کر رہا ہے، اللہ بندے کو ہدایت کر رہا ہے، اور سورہ فاتحہ میں بندہ خدا سے خطاب کر رہا ہے، بندہ جو ہے وہ خدا سے خطاب کر رہا ہے، اور پھر یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے پورے کلام پاک کے اور سورے جو ہیں انسان کی اس دعا کا جواب ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم پالنے والے ہمیں صراط مستقیم دکھا، صراط مستقیم جو ان لوگوں کا راستہ ہے جن پر تیری نعمتیں نازل ہوتی ہیں، نہ کہ ان لوگوں کا جو تیرے غضب کے مستحق ٹھہرائے گئے اور گمراہ ہوئے۔ تو خداوند عالم یہ بھی بتا رہا ہے ہدایت کا کون سا راستہ ہے، گمراہی کا کون سا راستہ ہے، کون سے وہ بندے ہیں جن پر ہماری نعمتیں نازل ہوئیں، کون وہ لوگ ہیں جن پر ہمارا غضب نازل ہوتا ہے، اور پھر اس کے تناظر میں ان کے حوالے سے ہمیں یہ بتایا گیا کہ اچھائیاں کیا ہیں اور برائیاں کیا ہیں، حق کیا ہے اور باطل کیا ہے۔ بہرحال ہم اس بات کو، اس پہلو کو بیان کر رہے تھے کہ دعا میں خطاب اللہ سے ہوتا ہے۔ اب خطاب اللہ سے ہونے کا کیا مطلب ہے کہ اللہ ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ تم مجھ سے گفتگو کر سکتے ہو۔ سورہ فاتحہ کے ذریعے اس نے ہمیں یہ بتایا ہمارے دروازے ہمیشہ کھلے ہوئے ہیں، ہم ہر ایک کی آواز کو سنتے ہیں، ہم ہر ایک کی دل کی سرگوشیوں کو بھی سن لیتے ہیں۔ تو اب جب بندہ ظاہر ہے، دعا کر رہا ہے، سورہ فاتحہ پڑھ رہا ہے، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ وہ خدا سے گفتگو کر رہا ہے۔ اور اسی طرح ہم جو بھی دعا کرتے ہیں، ہر دعا ہماری خدا سے گفتگو ہوتی ہے، ہم اللہ کو مخاطب کرتے ہیں، اللہ سے گفتگو کرتے ہیں۔ تو ایک تو دیکھیے یہ بات کہ ہم کتنی بڑی نعمت سے نوازے گئے ہیں، خاص طور سے کہ انسان اللہ کی وہ مخلوق ہے کہ جسے اس نے اجازت دی ہے کہ تم جب چاہو مجھ سے گفتگو کر سکتے ہو۔ پھر دوسری بات، ہم کس سے گفتگو کرتے ہیں؟ ظاہر ہے جو ہمارے مخاطب ہو، جو ہمارے قریب موجود ہو، جو غیر حاضر ہو اس سے تو گفتگو نہیں کرتے، گفتگو اسی سے کرتے ہیں جو ہمارے سامنے حاضر ہے، جو ہمارے قریب ہے، جو ہماری بات سن رہا ہے۔ اور جب ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اور یہ سمجھ کے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمارے قریب ہے، وہ سن رہا ہے ہماری بات کو، وہ ہمارے اتنے قریب ہے کہ جیسے اس نے کہا کہ رگے گردن سے بھی زیادہ قریب ہے، جبھی تو ہم اسے مخاطب کر رہے ہیں۔ تو پھر دیکھیے یہ جو قرب الہی کا احساس ہے، یہ قرب الہی کا احساس ہے، یہ اللہ کی معرفت نہیں تو اور کیا ہے۔ ہم کسی چھوٹی سے چھوٹی چیز کے لیے دعا مانگے، ہم کیسی بیکار سے بیکار چیز کے لیے دعا مانگے، لیکن
ہمارے امام نے کہا دعا بہترین عبادت ہے، شرط نہیں لگائی کہ یہ دعا بہترین عبادت ہے یا وہ دعا بہترین عبادت ہے، بلکہ دعا بذات خود بہترین عبادت ہے۔ اور اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم کیسی دعا مانگیں، بہرحال قرب الہی کا جو احساس ہے کہ ہم جسے کسی کو مخاطب کر رہے ہیں اور ہم ظاہر اسی کو مخاطب کر سکتے ہیں جو ہمارے قریب موجود ہو، یہ قرب الہی کا احساس کہ وہ ہم سے اتنا قریب ہے، وہ ہم سے اتنا قریب ہے کہ ہم اس سے گفتگو کر سکتے ہیں۔ صلوات پر محمد علیہ۔ تو اب دیکھیے یہ ہم نے اپنی زندگی کا تجربہ بیان کیا، ہمارے روز و شب کا تجربہ ہے، اس لیے کہ ظاہر ہے ہم دن کے اکثر اوقات میں خداوند عالم کے آگے اپنا دامن مراد پھیلاتے رہتے ہیں۔ تو اب زندگی کے اس تجربے کے پیش نظر کہ جس وقت ہم دعا کر رہے ہوں ہم اللہ کو اپنے سے کتنے قریب محسوس کرتے ہیں۔ اب دیکھیے میں کلام پاک کی ایک آیت کا ترجمہ بیان کرتی ہوں، اور پھر آپ یہ سوچئے کہ خداوند عالم جو یہ بات بیان کر رہا ہے یہ کس طرح سے دراصل ہمارے تجربے کا اظہار ہے کہ خداوند عالم نے کہا اے رسول میرے بندے تم سے میرے متعلق پوچھتے ہیں، اے رسول میرے بندے تم سے میرے متعلق پوچھتے ہیں۔ ظاہر تلاش حق انسان کا سب سے بڑی اس کی فطرت کی جستجو ہے کہ وہ اللہ کو تلاش کرنا چاہتا ہے، اللہ تک پہنچنا چاہتا ہے، اللہ کے متعلق سوال اس کے ذہن میں اٹھتے رہتے ہیں۔ تو اب خداوند عالم کہہ رہا اے رسول میرے بندے تم سے میرے متعلق پوچھتے ہیں۔ اب پھر جواب کیا ہے؟ ان سے کہہ دو، ان سے کہہ دو کہ میں تو ان کے قریبی ہوں، ان سے کہہ دو کہ میں تو ان سے قریبی ہوں، اور جب یہ دعا کرتے ہیں، جب یہ دعا کرتے ہیں تو میں سنتا ہوں اور قبول کرتا ہوں، میں سنتا ہوں اور قبول کرتا ہوں۔ اب دیکھیے یہ ہماری زندگی کا تجربہ ہے کہ دعا کے دوران جب ہم دعا کرتے ہیں تو ہم یہ محسوس کرتے ہیں کہ خداوند عالم ہمارے قریب ہے، اور یہی خداوند عالم اپنے ذات تک پہنچنے کا ذریعہ بتا رہا ہے کہ تم دعا تو کر کے دیکھو، تم دعا کرو گے تو تم مجھے اپنے قریب محسوس کرو گے، اور تم یہ محسوس کرو گے کہ میں نہ صرف تمہاری آواز سن رہا ہوں بلکہ تمہاری مشکلات کو حل بھی کر رہا ہوں۔ صلوات بر محمد علیہ۔ اور پھر یہ کہ کلام پاک میں جیسے کہا گیا کہ ہم تو تمہاری رگ گردن سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ اب جب اس رگ گردن سے قرب کو ہم محسوس کرتے ہیں